بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیلی میدان کے ساتھ اظہر علی آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے سینئر صحافی کالم نویس ابراہیم خان. اور ابراہیم خان صاحب سے جو ایک میجر جو ایشوز ڈیولپمنٹس جو کہ ہمارے سامنے ہیں گزشتہ کئی دنوں سے جن کا شروعات اور آج اس میں ایک عوامی احتجاج ہے. سب سے اہم ایشو جو بجلی کے حالیہ اضافے کے خلاف جو ملک بھر میں اگر احتجاج ہے، لیکن خصوصی طور پر چونکہ خیبر پختونخوا کے بجلی کے پیداوار اور اس کے جو خالص منافع کے حوالے سے لے کر ہمارے اپنا ایک موقف ہے ہمارے صوبے کے عوام کا اور سیاسی جماعتوں کا، تو اس وجہ سے شاید یہ وجہ کہ احتجاج میں بھی شدت ہے، لوگوں کے جذبات ہیں. تو اس سلسلے میں چونکہ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں، ان سے اس احتجاج کے حوالے سے ان کی وجوہات اور جو اس کے پی کے کا جو مقدمہ ہے اس حوالے سے ہم ان سے مختصر گفتگو کریں گے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا، آج آپ نے موقع دیا ہمارے اسٹوڈیو آپ تشریف لائیں. شکریہ. سر یہ جو عوامی احتجاج جو پورے ملک سے جس کی شروعات ہوئی ہیں اور ہمارے صوبے میں بھی ہیں، آج بھی پشاور شہر میں 2 بڑے مظاہرے ہوئے، ایک عوامی پریس کانفرنس ہوئی 2 تاریخ کو بھی، ایک تاجر برادری کی طرف سے ایک ملکی شٹر ڈاؤن کی کال دی گئی ہے. تو آپ اس احتجاج کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے، اگر آپ احتجاج کی تاریخ دیکھیں تو اس لحاظ سے اگر مہنگائی کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے کوئی اتنا بھرپور قسم کا احتجاج سامنے آیا ہے. بلکہ یہاں تک بھی لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ قوم ایسی ہے کہ اس پہ جب مہنگائی بھی اس پہ نازل کی جاتی ہے یا اس پہ برپا کی جاتی ہے تو اسے چپ کر کے برداشت کر سکتے ہیں. اب جو آپ نے اپنے سوال میں بھی جس طرح بات کی، تو ایک تو میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا کہ صرف خیبر پختونخوا میں یہ یعنی احتجاج ہو رہا ہے. دوسرے شہروں میں، دوسرے صوبوں میں اگر آپ دیکھیں وہاں اس سے بھی زیادہ ہے. اور میں اسے اچھی علامت اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہم بتائیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، ہم بالکل کوئی جانور نہیں ہیں، گھاس پھوس کھانے والے لوگ نہیں ہیں. آپ کو ریئیکٹ کرنا چاہیے جو آپ کے اطراف میں ہو رہا ہے، جو آپ پہ جس سے آپ سفر کر رہے ہیں. اور پھر مالی صورتحال تو ایسی ہے کہ جو آپ آئی ایم ایف کو بتائیں گے تو وہ تو جو بتانے والے ہیں انہوں نے کیا یہ بتایا ہے کہ اظہر علی کتنی تنخواہ لے رہا ہے اور اس کے مالی وسائل کتنے ہیں اور اس کے اخراجات کتنے ہیں. یہ اکثر یہ بات ہوئی ہے کہ اگر کسی بڑے سے بڑے یعنی مالی ماہر کو لے آئیں، معیشت دان کو لے آئیں اور اسے آپ بتائیے کہ ایک کلرک اتنی تنخواہ لے رہا ہے اور اتنے اس کے اخراجات ہیں، وہ ملک کا تو آپ کو بجٹ بنا کے میزانیہ بنا کے پیش کر دے گا، ایک سینکڑوں صفحوں کی دستاویزات آپ کے ہاتھ میں رکھ دے گا. لیکن جب اگر آپ اسے یہ کہیں گے کہ ایک گھر کا بجٹ بنا دو تو وہ یہ نہیں کر سکتا. تو اس لحاظ سے میں اس جو احتجاج ہے اسے بڑا پازیٹیو سمجھتا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ جس طرح کے جو بل آئے ہیں اور جو اضافہ ہوا ہے تو وہ اس کی ذمہ دار جو ہے وہ حکومت ہے جو اب جا چکی ہے. اور اب آپ یہ دیکھیے گا کہ کل میں نے دیکھا کہ خورشید صاحب نے ایک بیان دیا جو ان کا تعلق پیپلز پارٹی کے بڑے رہنما ہیں، مطلب کوئی چھوٹے لیول کے پہلے درجے کی جو قیادت ہے اس میں وہ شامل ہوتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس میں 15 روپے کم ہو سکتے تھے یا کوئی بھی جو بھی انہوں فگر دے رہے ہیں. آپ کے پاس تو 16 مہینے کی حکومت تھی، آپ باقاعدہ ان کے اتحادی تھے، آپ پارٹنر تھے، آپ کو یہ بات اس وقت کرنی چاہیے تھی. جائے کہ آج اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں تو آج 28 اگست ہے، صرف 14 دن آپ کی حکومت کو گئے ہوئے ہوئے ہیں، وہ حکومت جس میں آپ باقاعدہ پارٹنر تھے. ابراہیم خان صاحب، آپ نے ایک خوبصورت بات کا آپ نے وہ اضافہ کیا اس میں کہ یہ جو حکومت جو ابھی 2 ہفتہ پہلے جو اقتدار چھوڑ چکی ہے، زیادہ تر معاملات ان کے دور میں اس نہج سے پہنچ گئے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس احتجاج میں سیاسی جماعتیں بھی شامل ہو رہی ہیں. یہ وہی سیاسی جماعتیں ہیں سر جو یا پی ڈی ایم کی حکومت کی شکل میں یا پھر اس سے پہلے تحریک انصاف کی حکومت کی شکل میں. ایک تو بجلی کے ریٹس ہیں، دوسرا جو خیبر پختونخوا کا مین جو ایشو ہے، چونکہ ہمارے ہزاروں میگا واٹ اپنی پروڈکشن ہے اور سستی بجلی ہے، اس کے باوجود بھی جو ایک مہنگا ترین جو بجلی ہمیں جو مل رہی ہے، تو یہاں کی سیاسی جماعتوں کے کردار کو آپ کس نظر دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں اسی طرف آ رہا تھا. بات یہ ہے کہ جو بجلی کی قیمت ہے اس کا جو مطلب اس وقت 65 روپے فی یونٹ تقریباً تعین اس کا کر دیا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے صوبے میں پن بجلی پیدا ہوتی ہے اور اتنی کثرت سے پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم اسے پلس مائنس کرتے ہیں تو ہماری جتنی کھپت ہے ہم اس سے زیادہ پیدا کر رہے ہیں. تو ہمارا مقدمہ یہاں آ کے بڑا مضبوط اس طرح ہو جاتا ہے کہ اگر آپ بات کریں گندم کی یا آٹے کی تو پنجاب نے بیشتر دفعہ اس طرح ہوا ہے، کئی دفعہ آپ یہ کہہ لیں، مطلب وہ گنتی اس کی نہیں ہے
کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے صوبے میں گندم کم ہو رہی ہے یا اس کی کمی واقع ہو رہی ہے یا بحران کی سی کیفیت کبھی پنجاب میں نہیں رہی، لیکن وہ جب بھی دیکھتے ہیں کہ تھوڑی کمی واقع ہو گئی وہ کہتے ہیں سب سے پہلے خیبر پختونخوا کو اس کی سپلائی بند کر دیجیے. تو یہ کہاں کا مطلب اس وقت جب یہ بات ہوتی ہے تو پھر یہاں کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں، خاص کر عوامی نیشنل پارٹی، تو ظاہر ہے اس نے اپنا ایک ہمیشہ سے ایک وہ رکھا ہے کہ اپنی زمین اور اپنا اختیار، جیسے اخپل خواہ عظمہ کا اخپل خواہ اختیار. تو یہ انہوں نے کہا تو صحیح ہے. ایک الگ بات ہے کہ جب ان کی حکومت یہاں رہی 5 سال تو اس میں اس نعرے کی جو انہوں نے عملی طور پہ دھجیاں اڑائی وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ایک شعور دینے کے لیے لوگوں کو، مقامی لوگوں کو شعور دینے کے لیے یہ بات سیاسی طور پہ کہی جا سکتی ہے اور کی بھی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے کہ ہم جو پیداوار کر رہے ہیں بجلی کی وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے. تو ہم جب یہ 1 یونٹ بیچ رہے ہیں، یہ ابھی بھی $2.25 روپے کے حساب سے ہم بیچ رہے ہیں، لیکن جب ہمارے صوبے کا ایک باشندہ جب اسے خریدتا ہے تو وہ 65 روپے جا کے آپ اس کو وہ کرتے ہیں. اس کی پہلے آپ یہ دیکھیے کہ جو قومی مالیاتی ایوارڈ ہے اس میں جس میں واجبات ملتے ہیں مرکز سے، آپ کو قابل تقسیم محاصل اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس میں خیبر پختونخوا نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہمارا آپ جو حساب کتاب کریں وہ پسماندگی کے اس پہ کریں، اس لیے کہ خط افلاس سے زیادہ، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس صوبے میں رہ رہے ہیں. اس صوبے کے لوگوں کو زیادہ مالی پش اپ کی ضرورت ہے. آپ جب انہیں بڑھائیں گے نہیں، انہیں پیسہ نہیں دیں گے، وہ کیسے آپ کو پے کریں گے؟ اور یہ ایک مقدمہ، بڑا جائز مقدمہ ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کا کہ ہم چونکہ اپنی پیداوار سے زیادہ بجلی دے رہے ہیں آپ کو، تو پھر ہمارے ساتھ تو آپ بیٹھ کے حساب کتاب کریں. حاجی عدیل صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ ساری عمر یہی مقدمہ لڑتے رہے. وہ کہتے رہے کہ آپ بھلے پیسے نہ دیں، بھلے مطلب کے صوبے کو نہ دیں کہ آپ کا اتنا حصہ بنتا ہے اتنا لے لیں، آپ بیٹھ کے حساب کتاب کریں. آپ حساب کتاب کریں اور اس حساب، کیونکہ آپ پہ سود چڑھ رہا ہے. اب میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا کہ غازی کے متاثرین آج بھی انہوں نے تربیلا ڈیم بننے کے لیے جو جھیل بن رہی تھی ان کی یعنی ظاہر ہے جہاں بھی آپ پیدا ہوتے ہیں، جیسے اگر آپ کا تعلق چترال سے، میرا پشاور سے، تو میری پشاور سے ایک انسیت ہے، وہ نہیں نکال سکتے، ایک وابستگی. اسی طرح ایک انسیت آپ کی چترال سے. آپ نہیں چاہیں گے کہ جو دھرتی ماں ہے آپ کی، جہاں سے جو آپ کی جنم بھومی ہے، جہاں کی پلے بڑے، اس سے آپ اس علاقے کو آپ چھوڑیں. لیکن غازی کے متاثرین آج بھی وہ متاثرین ہیں کہ جنہوں نے تربیلا ڈیم کی جھیل کے لیے اپنے رہائشی علاقے چھوڑے، اپنی قبریں چھوڑی انہوں نے، سارا وہ علاقہ. آج بھی وہ انہوں نے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو ہم معاوضہ دیں گے. وہ معاوضے کے لیے آج بھی آپ دیکھیں تو کچھ عرصے کے بعد جب ان کا کچھ وہ محرومی کی رگ پھڑکتی ہے تو بیچارے مظاہرہ کرتے ہیں. تو ایک طرف تو اس قسم کا مظاہرہ ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں اس صوبے کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور پھر اس کے بعد انہیں مہنگی بجلی کیوں ہم لیں؟ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں آٹا سستا ہے کیونکہ جی پنجاب کی پیداوار ہے، تو یہ تو کوئی اصول نہیں ہے. اگر آپ نے اسی اصول کو رکھنا ہے تو بڑے بھائی کو پھر یہ خیال رکھنا ہوگا کہ چھوٹا بھائی جو ہے خیبر پختونخوا وہ اتنی اپنی پیداوار کر رہا ہے بجلی کی اور سستی بجلی دے رہا ہے، تو ہم ان کے لوگوں کے لیے مطلب ایک سبسڈائز وہ رکھیں، ہمیشہ ایک وہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے. پھر یہاں بھی ایک دوسری چیز جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں بات کی کہ جو یہ بجلی کا خالص منافع ہے اس میں خیبر پختونخوا کا ہمیشہ سے ایک کلیم رہا ہے. اس کلیم کو نظر انداز کیا گیا ہے ہیلے بہانوں سے. AGN قاضی فارمولہ جو ہے وہ سب سے زیادہ موزوں ترین ہر طرف سے مانا گیا. اسٹیٹ بینک نے بھی مانا، وابڈا نے بھی مانا، مرکزی حکومت بھی اس پہ بیٹھ گئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. خیبر پختونخوا والوں نے مجبوراً مانا، اس لیے کہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. حالانکہ 1973 کا آئین جو ہے اس میں باقاعدہ گارنٹی ہے کہ جو چیز بھی اگر پشاور سے نکل رہی ہے تو اس کی رائلٹی پشاور والوں کو ملے گی. اگر گیس چترال سے نکل رہی ہے اس کی رائلٹی وہاں مقامی لوگوں کو ملے گی. معدنیات جہاں سے نکل رہے ہیں رائلٹی مقامی لوگوں کو ملے گی. اس طرح جب بجلی کا معاملہ ہے تو وہ جہاں سے پیدا ہو رہی ہے تو آپ کو وہاں کی وہ دینی پڑے گی. ہم نے یہاں کیا کیا کہ ہم نے ایک ڈیم کو متنازع بنا دیا اور اس کے بعد ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے.
یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم قومی وسائل کتنے ضائع کرتے ہیں تو ہم لاکھوں کیوبک واٹر جو ہے بغیر استعمال کیے وہ ہم ضائع کر رہے ہیں. سمندر میں ابراہیم پھینک صاحب، رہے تو ہیں. موجودہ جو عوامی تحریک ہے اس کا آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ پریشر اتنا بلٹ اپ ہو جائے گا کہ حکومت گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائے، اور بجلی کی قیمتوں میں اور اسپیشلی KPK کے کانٹیکس میں جب ہم دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے مطالبات جو ہمارے گریونسز ہیں وہ ان میں وزن بھی ہے، تو کیا یہ ہے کہ جس طرح پنجاب کے لوگ KPK کے بنسبت سستا آٹا اور سستی گندم مطلب ان کے دسترس میں ہے، تو KPK کے عوام کے لیے بھی بجلی پنجاب یا دوسرے صوبوں کے مقابلے نسبتاً سستے ریٹس پہ ہمیں دستیاب ہوں؟ دیکھیے، اگر آپ کے سوال پہ میں چھڑ جاؤں تو بات بہت دور تک چلی جائے گی. مطلب بات یہ جاتی ہے پھر 1 یونٹ سے. جب یہ 1 یونٹ بنا تو اس کے بعد جو آپ کا سسٹم ہے، آپ اگر چاہیں بھی تو بجلی نہیں روک سکتے، اس لیے کہ آپ کا جو سارا جو سسٹم کی تقسیم ہے وہ صوبے سے باہر ہے. آپ نے بجلی پیدا کرنی ہے اور اس میں ڈال دینی ہے سسٹم میں، تو ہم وہ روک تو نہیں لگا سکتے. ہاں باتیں ہیں، اور ظاہر ہے چونکہ فیڈریشن ہے، ہم چاہیں گے بھی نہیں کہ ہم اس فیڈریشن میں کوئی ٹربل وہ بنے یا ایسا بنے کہ پارٹ آف سلوشن نہ ہو. تو یہ اس سے تو لے کے ساتھ چلنا پڑے گا. لیکن یہ جو تحریک ہے، جیسے میں نے کہا، یہ اچھی ہے، لیکن اس سے آپ اگر یہ توقع کریں گے کہ یہ بہت بڑی کوئی تحریک میں بدل جائے گی تو ایسا ہو بھی سکتا ہے، اس لیے کہ اس تحریک اور زیادہ نہ ہونے کے امکان اس لیے ہیں کہ تحریک کی کوئی سمت نہیں ہے، کوئی اسے اوپر کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ جیسے تاجروں نے اب وہ کر دی، اگر تو تاجروں نے انہیں اس سے ٹیک اپ کر لیا تو پھر اس کی کوئی سمت ہو جائے گی. لیکن اس میں جیسے بدقسمتی یہ رہی ہے ہمارے یہاں ہمیشہ سے کہ سیاسی جماعتیں اپنے مفاد ڈھونڈتی ہیں. اب جیسے میں نے خورشید صاحب کی بات کی، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ مطلب شعوری طور پہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اور آ رہی ہے. اگر اس نے اسے ٹیک اوور کر لیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ جو اسے آگے آئندہ انتخابات میں، ابھی انتخابات بھی خیر کوئی واضح نہیں ہے کہ اس میں اسے کوئی ایج مل جائے گا یا اسے کوئی بڑی وہ مل جائے گی. اس لیے کہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ ابھی تو انہیں 15 دن نہیں ہوئے، آج صرف 14 دن پہلے یہ لوگ گئے ہیں. جو آج ابھی تو نئی جو نگران حکومت ہے وہ تو ابھی بریفنگ کے سلسلے سے نہیں نکلے. وہ تو ابھی سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ کوشش کر رہے ہیں، اداروں سے بریفنگ لے رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، پاکستان کہاں کھڑا ہے، کون سا محکمہ کس جگہ سٹینڈ کر رہا ہے. تو جب وہ سمجھیں گے تو اس کے بعد اپنی وہ امپلیمنٹ کریں گے. تو یہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام اتنے بیوقوف ہو گئے ہیں کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ ہاں جی یہ کاکڑ صاحب یہ کر رہے ہیں یا جو وزیر خزانہ ہماری شمشاد صاحبہ وہ کر رہی ہیں، ایسا نہیں ہے. جو پیچھے ہوا ہے اس کے بعد، لیکن یہ صورتحال کہیں بھی جا سکتی ہے. اس لیے کہ جب کسی تحریک کی کوئی سمت نہ ہو، اوپر کنٹرول کرنے والا نہ ہو، تو کسی طرف بھی جا سکتے ہیں. اب یہ تو خیر کوئی حل نہیں ہے کہ آپ بجلی کے بل جلا رہے ہیں، لیکن آپ کو مطلب الٹیمیٹلی جا کے مذاکرات کرنے ہوں گے، بات کرنی ہوگی، بیٹھ چیت کے اس کا مسئلہ حل نکالنا پڑے گا. وہ کون کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا خلا ہے جس میں کوسچن مارک ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ تحریک کہاں جائے گی. ابراہیم صاحب، کیونکہ عام طور پر جب سوسائٹی میں جو اس طرح کی جو بے چینی یا چاہے وہ مہنگائی کے خلاف ہو یا امن و امان کے مسائل ہو یا جو بھی اس طرح کی صورتحال ہوتا ہے، ان کی قیمت تو جمہوری معاشروں میں الٹیمیٹلی سیاسی جماعتوں کو ادا کرنی پڑتی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل ہمارے صوبے کے تقریباً 21 اضلاع کی بعض مخصوص نشستوں میں ویلیج کونسلوں میں وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں. جی. اس میں جو ماضی کی جو حکمران جماعت PTI سے لے کر PMLN پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، JUI، تمام جماعتوں کے نمائندے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے. جو رزلٹ ہمارے سامنے آیا ہے، سب سے زیادہ جو 40 نشستوں پہ انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار الیکٹ ہو گئے ہیں. جی. دوسرے نمبر پہ اگرچہ تحریک انصاف ہیں لیکن وہ صرف 14 نشستوں پہ آئے ہیں. پھر جماعت علماء اسلام 6 سیٹوں پہ ہیں، پھر جماعت اسلامی 5 اور ANP 4. تو اس صورتحال کو لے کے پھر جو ملک کے موجودہ عوامی مسائل ہیں اور آگے پہ سیاسی جماعتوں کی عوام کے سامنے ان کی جو پوزیشن ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں جب بھی الیکشن ہوں گے، ابھی تو خیر واضح نہیں کہ کب ہوں گے، لیکن جب ہوں گے تو عوام اپنا مطلب غصہ کس طرح نکالیں گے سیاسی جماعتوں کو؟ دیکھیے، وہ تو جو ٹرینڈ جو ہے وہ تو اس سے آپ واضح دیکھ سکتے ہیں. ایک ایسی جماعت میں کوئی تحریک انصاف کا اسپوکس مین نہیں ہوں،
لیکن چونکہ میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے اور میں اسمبلی رپورٹنگ کرتا رہا ہوں، مجھے وہاں اندر کی صورتحال کا پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو ایک ملک ہم دیگر یعنی 3 صوبوں کا مقابلہ کریں یا مرکز کی بات کریں تو خیبر پختونخوا کے لوگ مذہبی جماعتوں کو بھی آزما چکے ہیں. یہ ان کا ایک ایڈڈ یعنی ایکسپیرینس ہے. تو انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ متحدہ مجلس عمل کی صورت میں ایک حکومت تھی یا دینی مذہبی جماعتوں کے جو جتنی جماعتیں سیاست کرتی ہیں تو وہ بھی ایک ابتلا کا دور تھا، کوئی اچھا دور نہیں تھا. اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی سمت طے نہیں ہوئی. پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی اس میں مطلب کچھ ایسے کام ہوئے جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو انصاف سہولت کارڈ جو انہوں نے کیا، علاج کی سہولتیں، ان چیزوں کی وجہ سے ابھی بھی ایک ان کی قبولیت ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا گرینڈ آپریشن ہو رہا ہے اس پارٹی کے خلاف. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ آج جج جو ہیں وہ کھلے عام عدالت میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یار ہم تم لوگوں کو نہیں یعنی رہائی دلوا سکتے، بہتر ہے جا کے پریس کانفرنس کرو اور نکلو. یہ تو ریکارڈ پہ ہیں یہ چیزیں. تو اس کے باوجود بھی 14 نشستیں آنا، مطلب اگر آپ سیاسی جماعتوں کی آپ گریڈنگ کریں تو اس میں آج بھی تحریک انصاف پہلے نمبر پہ، اتنے بدتر حالات میں بھی، اور کہ وہاں یہاں تک وہ ہیں. تو پارٹیوں کو اگر کوئی قوت یہ سوچ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن سے ایک پارٹی نکال دیں گے یا وہ کر دیں گے. اب ہم نے یہ تو مطلب میرا بچپن تھا، ہم نے دیکھا کہ مار پڑتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کو دیکھا جب ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے قید کیا. تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ چوکیدگار میں جس طرح پتہ یعنی تھوڑا سا شائبہ بھی ہوتا تھا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی ورکر ہے تو اسے اس کی جو درگت بنتی تھی، اسے جو چترول اس کی ہوتی تھی. تو اس کے باوجود کہاں ہے آج بھی نعرہ کیا لگ رہا ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہو سکتی. کسی جماعت کو آپ زور سے نہیں ختم کر سکتے. ہاں اگر آپ اس وقت بھی اگر یہ جو بھی ان ہاؤس چینج یا جس طرح اس پہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کبھی ان ہاؤس یعنی وہ ہوئی ہے، اس سے پہلے 2 پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو اور شوکت عزیز کے خلاف یہ آئی تھی عدم اعتماد کی تحریک، دونوں ناکام ہوئی تھی. تو یہ پاکستان کی جو پارلیمانی تاریخ ہے اس میں ایک انہونی ہوئی تھی. اگر یہ نہ ہوتی، یہ 16 مہینے یہ لوگ مزید حکومت کر دیتے تو آج جو ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے 14 یعنی جو 65 میں سے 14 انہوں نے جیتی ہیں، یہ صورتحال نہ ہوتی. اس لیے کہ جس وقت یہ حکومت ٹاپل ہوئی اس وقت یہ پاکستان کی سب سے غیر مقبول جماعت تھی. تو اب یہ اور رکاوٹ اس لیے آ رہا ہے کہ جب بار بار غیر فطری طریقے سے آپ جمہوریت میں انٹرپشن کریں گے. ہم ہندوستان سے اپنا اگر تقابل کریں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، ایک ہی دن ہم آزاد ہوئے ہیں. وہاں اس لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم و بیش آلموسٹ 2 پارٹی سسٹم یا 2 الائنس آ گیا. ایک طرف کانگریس آئی ہے، دوسری طرف اب بی جے پی ہو گئی ہے. بی جے پی کا اوپر آنا خیر ہندوستان کے لیے بڑا لمحہ فکری ہے کہ وہ ایک بنیاد پرست اور تشدد جماعت ہے، ہندو جماعت ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہاں چونکہ ایک سلسلہ چلتا رہا، ایک پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو ایکسل کرتی رہیں، انہوں نے اپنا جو بھی چورن منجن جو ان کے پاس تھا جو بیچا اور وہ چلا، تو وہ ایک فلٹریشن ہوتی گئی. جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ ختم ہوتی گئیں. آج آپ دیکھیے کہ پاکستان میں کیا صورتحال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو 60 کی دہائی میں بنی، اور مطلب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بھٹو مقبول ترین لیڈر تھے. اور اس وقت چونکہ ہم نے اپنی جوانی دیکھی ہے تو جوانوں کے مقبول ترین لیڈر تھے. لیکن اس کے باوجود اب اس پارٹی کو اب وہ اتنی شکست و ریخت کا شکار ہوئی کہ آج وہ ایک صوبے تک محدود ہو گئی ہے. اس کے باوجود کہ پورے صوبے میں اس کی ہیں جڑیں ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملکی سطح کی پارٹی ہے. اسی طرح مسلم لیگ نون کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں ملکی سطح کی پارٹی ہے. لیکن اگر آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں ماں سوائے یہ جو ہزارہ ڈویژن کے علاوہ آپ دیکھ لیں اس میں وہ کہاں ہے، وہ کہیں ہے. پھر دیکھیے جو پارٹی کی یہاں وہ ہیں، یعنی پارٹی کا صوبائی صدر وہ شخص ہے جو پرویز مشرف کا رائٹ ہینڈ تھا. تو یہ چیزیں
اگر انہیں چھوڑ دیا جائے، پولیٹیکل عمل ہونے دیا جائے، وہ ایک نتھار کا عمل چلتا رہے گا، فلٹریشن ہوگی، چھوٹی پارٹیاں یا وہ پارٹیاں جو عوام کی بات نہیں کریں گی وہ سائڈ پہ ہو جائیں گی۔ اب بھی چونکہ یہ رزلٹ جو آپ بتا رہے ہیں 14 ظاہر ہے یہ آیا ہے، یہ اسی وجہ سے آیا ہے۔ اور میں آپ کو دلچسپ بات یہی بتاؤں کہ جو 40 آزاد جیتے ہیں اس میں بہت سے وہ ہیں جن کا انکلائنڈ ہے یا ٹلٹ ہے ٹورڈز پاکستان تحریک انصاف، لیکن وہ چونکہ حالات کا جبر اتنا زیادہ ہے وہ اپنے آپ کو نہیں وہ کر سکتے تھے، کھل کے سامنے نہیں آ سکتے تھے، تو آزاد کا وہ کر کے۔ لیکن میں اظہر آپ سے ایک سوال کروں گا، آپ بھی ماشاءاللہ جوان ہیں، تو یہ جو لوگ جن کے ذہن میں پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے یا کوئی ہے جماعت اسلامی ہے، کوئی بھی ایکس وائی زی کوئی بھی پارٹی ہے، آپ اس کے ذہن سے وہ نہیں نکال سکتے، وہ ایفیلیشن آپ اس سے نہیں نکال سکتے۔ ہاں ایفیلیشن اس طرح نکل سکتی ہے کہ آپ پولیٹیکل پروسیس کو چھوڑ دیں، جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا ایک ایڈڈ ایکسپیرینس یہ ہے کہ انہوں نے مذہب کے نام پہ جو جماعتیں سیاست کرتی ہیں ان کی حکمرانی دیکھی ہوئی ہے، وہ کوئی شاندار حکمرانی طرز حکمرانی نہیں تھی، اس میں جس طرح یہ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے تھے، یا ابھی آپ دیکھ لیجئے ابھی جو عملی طور پہ حکومت اس وقت خیبر پختونخوا میں جے یو آئی کی ہے، آپ کہیں یا نہ کہیں، مطلب وہ اس میں جو بھی معاملات، سارے معاملات انہی کے اس پہ وہ چلے ہیں۔ اب یہ جو ایک ڈرامہ ہوا، یعنی پاکستان کی تاریخ میں بھی یہ پہلا ڈرامہ ہوا ہے کہ ایک نگران حکومت جو ہے الیکشن سے پہلے چلی گئی، تو بھئی دوسری نگران حکومت تو آپ لے، لیکن جو پارٹ آف پرابلم ہے گورنر صاحب وہ تو وہی ہیں، وہ اپنے اس پہ وہ ہوئی ہیں۔ پھر جو آپ کے سی ایم ہیں وہ پہلے دن سے ان ایکٹیو ہیں، ان کی پیرانہ سالی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، حالانکہ بہت تکڑے بیوروکریٹ رہ چکے ہیں اپنے دور کے۔ کیا وجہ ہے کیوں ایکسل نہیں کر رہے ہیں؟ مے بی کہ ان پہ ایک یہ پریشر ہو کہ جو ان کی تعیناتی ہوئی تھی تو پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی کی مشترکہ کانسنٹ سے ہوئی تھی، تو شاید وہ ایک پریشر ان کے ذہن میں ہے۔ پھر مولانا صاحب بھی ڈرے آدمی ہیں تو یہ چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ ٹرینڈ ایسے ہی رہے گا، آپ اگر پاکستان تحریک انصاف کے پر جتنا زیادہ جبر کریں گے، زور زبردستی کریں گے تو وہ ایسے ہی ہوگا۔ اگر یہ جو حکومت ہے انٹرم گورنمنٹ، یہ اپنے طور پہ خیبر پختونخوا میں کچھ کرتی ہے جس کا کوئی امکان دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو پھر تو کوئی بات صورتحال ہوگی۔ لوگوں کو اپنی کارکردگی سے تحریک انصاف کے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلا دور تھا پرویز خٹک کا دور، وہ اچھا تھا، اس میں انہوں نے کام بھی کیے۔ ہر دور میں یہاں کرپشن رہی ہے اور آگے بھی رہے گی جب تک یہ سسٹم ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کرپشن سے پاک ہوتا، لیکن اب آپ دیکھ لیجئے اگر آپ پشاور میں اب نکلتے ہیں تو ایک بڑا پروجیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بی آر ٹی کی صورت میں، اس میں کرپشن بھی ہوئی ہے، بے تحاشا ہوئی ہے، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہے، لوگوں کو ایک سہولت ایک وہ کر کے۔ تو یہ چیزیں جو ہے انہوں نے ایک کسی حد تک چیزوں کو تبدیل کیا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف جو ہے وہ کہتے تھے جنگلہ بس اور جنگلہ بس، اسی جنگلے بس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ جب صوبے میں دوسری دفعہ بیک ٹو بیک ان کی حکومتیں بنی، نہیں تو اس صوبے کے عوام بڑے ظالم ہیں، وہ دوسرا چانس نہیں دیتے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر صحافی ابراہیم خان صاحب، اور آپ نے موجودہ سیاسی صورتحال جو عوامی احتجاج ہے اور ساتھ ساتھ جو صوبے کی مجموعی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو سنی، اور حاضر ہوتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔